الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان فرمایا: پورا قد و قامت، خوبصورت خوبرو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچے، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کی عادی۔ ادریس علیہ السلام شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا۔ غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخر کار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سورۃ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد فرمایا: اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اس کی صحیح سند نہیں مل سکی۔ ابن ابی حاتم نے اس روایت کو خلال بن یسار سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رحمۃ اللہ سے پوچھا: کعب، ادریس کے متعلق اللہ کے اس قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا سے کیا مراد ہے؟ کعب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کرے گی، ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی کے اس خیال کو رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا: اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازو پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کی موت کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا: ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا: میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا: اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا: آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر یہی ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ایک اسرائیلی روایت ہے یہ ادریس کی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، وہ توحید پر قائم رہے، بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے، ان میں فسق و فجور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔